بات کا کہ ان میں ایک بھی زندہ باقی رہ گیا تو کل کا وہ صلاح الدین بن سکتا ہے. کیا بات. تاریخ دہرائی جا سکتی ہے. تمہارے علاقوں کو اکھاڑ پھینکنے اور اس کو بے گھر کرنے کی ایک ہی سازش ہوتی ہے کہ یہ غلامان امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں کوئی شیر بیدار نہ ہو جائے ورنہ کتوں کی نیند حرام کر کے رکھ دے گا. کیا بات. میرے عزیزو اپنی ویلیو سمجھو, اپنی حیثیت سمجھو. جب تمہارے ساتھ بری نظر لگ جائے تو تمہارے عروج و ارتقاء کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں. ان ظالموں کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے خواجہ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے, ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی. غریب نواز کو نکالنے کے لیے, ان کی جھوپڑی اجاڑنے کے لیے, ان کے خیمے کو توڑنے کے لیے, یہاں تک کہ سرکار غریب نواز جس درخت کے نیچے بیٹھے وہاں سے اٹھوا دیا. کیا کیا نہیں کیا. لیکن آج تاریخ 800 سال کے بعد بھی سناٹے تار تھپڑ مار کر کے بتا رہی ہے جس کو تم یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ نے اسے ایسا بادشاہ بنایا. تمہاری حکومتیں 5 سال کے بعد ڈیل ڈول ہونے لگتی ہیں اور اس مرد قلندر کی حکومت 800 سال سے چل رہی ہے, وہ بھی گردنوں پر نہیں لاکھوں دلوں پر حکومت قائم ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے. قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں, تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ, میری زمین بہت کشادہ ہے, میری زمین بہت کشادہ ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے. سبحان اللہ. آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے, اس بات کے خوف میں نہ رہے. عزیزان گرامی وقار, جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا انقلاب اس زمین سے آنا چاہیے, ایک ایسا انقلاب. آپ کو میں ایک بات بتا دوں تاریخ میں جو تمہاری سچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو, میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو. آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں. وہ دن یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں, اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا ظلم شروع ہو گیا. غریب صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے. حضرت بلال حبشی, حضرت خبیب ابن عدی, حضرت خباب ابن العرد, حضرت زید بن دسنا, حضرت عمار بن یاسر, یہ وہ صحابہ ہیں جن کو صرف مارا نہیں گیا ہے, آگ میں تپایا گیا ہے. سب کر لیا. موب لنچنگ مکہ کے ظالم کرتے تھے بہت. اور ایک دن ایسا آیا, توجہ میں جو کہنے جا رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے, مسجد حرم میں آئے. خانہ کعبہ کی چابی اس وقت عثمان بن شیبہ کے پاس ہوا کرتی تھی جو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے, وہ دوسرے عثمان ہیں. عثمان بن شیبہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کے کہا عثمان کعبے کی چابی دو, دروازہ کھول کے میں اندر جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, تم ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو, ہمارے دین سے تم برگشتہ ہو, میں تمہیں کعبے میں اندر آنے نہیں دوں گا. کس سے کہا؟ کائنات کے آقا و مولا رسول اللہ. حضور نے کچھ نہیں کہا. توجہ, میرے آقا نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی اور یہ چابی میں جس کو چاہوں گا دوں گا اور قیامت تک اس سے کوئی چابی چھین نہیں سکے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی بڑی بات, جبکہ مکہ کے حالات بہت الگ تھے. جگہ جگہ صحابہ کو مارا جا رہا تھا,
اور چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں میرے آقا فرماتے ہیں عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی کعبے کی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا، اور پھر قیامت تک اس سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے ہنسی آئی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری عام نہیں ہوتی، خاندانی ہے، برسوں سے چلی ہوئی وراثت کے ساتھ آتی ہے۔